وہ کرپٹو کرنسی کا ایک کنگ تھا اور یہی بادشاہت اسے لے ڈوبی۔ اس کے پاس اپنے ذاتی جہاز تھے، سپر کارز تھیں، دولت ہی دولت تھی، لیکن لاش صحرا کی ریت کے نیچے سے ملی، اور وہ بھی ٹکڑوں میں۔ وہ روسی تھا لیکن مارا UAE میں گیا۔ وہ خود کو ٹیلی گرام کے بانی کا دوست کہتا تھا، لیکن وہ ایک سزا یافتہ مجرم بھی تھا۔ اسے قتل کرنے والا روسی پولیس کا ایک سابق آفیسر تھا اور اس کے ساتھی یوکرین کے ساتھ جنگ میں فوجی خدمات سر انجام دینے والے 2 سابق فوجی۔ وہ اس کے کرپٹو والیٹ سے رقم چرانا چاہتے تھے۔ اسے بزنس ڈیل کے نام پر بلایا گیا، لیکن انہیں ملا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ایک بھیانک جرم کی منصوبہ بندی کی، لیکن آخر میں ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور ایسے میں لالچ وحشت میں بدل گیا۔ اور کیا وہ واقعی کرپٹو کنگ تھا یا صرف ایک فراڈ جس نے روسی رکن پارلیمنٹ سمیت کئی ممالک کے سرمایہ کاروں کو لوٹا؟ اور کیا اس کے قتل کا فیصلہ کرپٹو ورلڈ کے بڑوں نے کیا؟ یہ سب اور بہت کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ میں آج آپ کے لیے جرم کی کالی دنیا سے ایک ایسی کرائم تھرلر اسٹوری لے کر آیا ہوں جو کہیں آپ کو ارمغان کی یاد دلائے گی تو کہیں ہو سکتا ہے وقار زکا کی۔ یہ بھی ایک ایسے جرم کی کہانی ہے جو 4 ممالک تک پھیل گیا، جس کی منصوبہ بندی کسی کی جھوٹی شان و شوکت کو دیکھ کر کی گئی۔ جرم کرنے والے روس سے چلے تو UAE پہنچے، اور جرم کو انجام دے کر عمان سے ہوتے ہوئے ساؤتھ افریقہ پہنچ گئے۔ ایک ایسا جرم جس میں مارا جانے والا خود تو مرا ہی، جان سے اس کی بیوی بھی گئی۔ اور یہ زیادہ پرانی کہانی نہیں ہے، انہی دنوں کی کہانی ہے، اور کہانی ہے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ کے رومن نواک اور اینا نواک کی۔ ایک روسی جوڑا جو دبئی کے چمکتے دمکتے شہر میں ایک ناقابل تصور پرتعیش زندگی گزار رہا تھا۔ ان کا سوشل میڈیا ان کی شان و شوکت کی گواہی دیتا تھا۔ وہ نجی جیٹ طیاروں اور سپر کاروں میں گھومتے تھے اور ان کی تصاویر اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کیا کرتے تھے۔ وہ دنیا کے سامنے ایک مثالی جوڑا تھا، ایک کامیاب کرپٹو بزنس مین اور اس کی خوبصورت بیوی، جو اپنے بچوں کے ساتھ ایک قابل رشک زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک ایسی تصویر پیش کی ہوئی تھی جو کامیابی، خوشی اور لامحدود دولت کی علامت تھی، اور وہ بتاتے تھے کہ ان کی اس بے پناہ دولت کا راز کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ان کی کامیابی کے پیچھے چھپا ہے۔ وہ لوگوں کو کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کے سنہرے خواب دکھاتے ہیں۔ رومن نواک ٹیلی گرام کے بانی پاول دروف کا ذاتی دوست تھا، وہی پاول دروف جس نے 2018 میں کرپٹو کرنسی کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے ٹیلی گرام اوپن نیٹ ورک کے نام سے اپنا بلاک چین پلیٹ فارم اور گرام کے نام سے اپنا کرپٹو کوائن لانچ کیا تھا۔ ٹیلی گرام کے 900 ملین سے زائد یوزرز ہونے کی وجہ سے یہ راتوں رات انتہائی مقبول ہو گیا تھا، اور پاول دروف کا ذاتی دوست ہونے کی وجہ سے رومن نواک کے پاس ٹیلی گرام سے متعلق اندر کی معلومات ہوتی تھیں۔ اور اندر کی معلومات ہونے کی ایک اور بڑی وجہ اس کا ٹیلی گرام کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن اور نائب صدر ایلیا پیریسکوپسکی کا ڈپٹی ہونا بھی تھا۔ یعنی وہ بہت اندر کا آدمی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے اور اس کے کہنے پر کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے۔ وہ ان دنوں خود اپنا کرپٹو کوائن لانچ کرنے والا تھا اور اس کے لیے بزنس میٹنگز کرتا پھر رہا تھا، اور ایک ایسی ہی بزنس میٹنگ کے لیے وہ 2 اکتوبر 2025 کو دبئی میں اپنے گھر سے اپنی بیوی اینا نواک کے ساتھ حتا جانے کے لیے نکلا تھا۔ حتا عمان کی سرحد کے ساتھ UAE کا ایک تفریحی مقام ہے جو دبئی سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں ایک جھیل بھی ہے، اور اسی جھیل کی پارکنگ میں رومن کے ذاتی ڈرائیور نے دونوں میاں بیوی کو اتارا۔ وہاں ایک رینج روور پہلے سے موجود تھی، اور یہ ان افراد کی جانب سے بھیجی گئی تھی جن کے ساتھ رومن کی بزنس میٹنگ شیڈول تھی۔ یہ سفر حتا کے علاقے میں ہی ایک شاندار ولا پر اختتام پذیر ہوا، جہاں بظاہر ایک پارٹی کے انتظامات کیے گئے تھے، لیکن یہ اصل میں ایک جال تھا جو رومن کو وہاں تک لانے کے لیے بچھایا گیا تھا، اور رومن نواک اپنی بیوی سمیت اس جال میں بآسانی پھنس گیا۔ رومن خود بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں تھا،
وہ اینا نوواک کو ساتھ بھی اسی لیے لے کر آیا تھا کہ اس کی خوبصورت بیوی کی موجودگی اس بزنس میٹنگ کو اس کے لیے فائدے مند بنا سکتی ہے۔ لیکن وہاں پہنچ کر تھوڑی ہی دیر میں اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ جو سوچ کر آیا تھا یہاں سب کچھ اس کے الٹ ہے۔ یہ بزنس میٹنگ ضرور تھی، لیکن جن لوگوں نے اسے وہاں بلایا تھا ان کا بزنس کچھ اور تھا، کرائم۔ یہ اصل میں رومن کے اغوا کی ایک کامیاب کوشش تھی، اور اغوا کاروں کی نظر اس کی اس دولت پر تھی جس کی وہ اپنی ویڈیوز اور تصاویر میں نمائش کیا کرتا تھا۔ اغوا کاروں نے اسے ایک بڑی مچھلی سمجھ کر پھانسا تھا۔ اسے مکمل طور پر قابو کر لینے کے بعد اغوا کاروں نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اس سے اس کے کرپٹو والیٹ کا پاسورڈ مانگ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رومن کے کرپٹو والیٹ میں کروڑوں ڈالرز موجود ہیں جو وہ نکال سکتے ہیں، اور انہی کروڑوں ڈالرز کے لیے انہوں نے یہ سارا گیم پلان کیا تھا۔ شروع میں رومن نے پاسورڈ دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب اغوا کاروں نے اس پر اور اس کی بیوی پر تشدد شروع کیا تو رومن کو پاسورڈ دینا ہی پڑا۔ لیکن یہ پاسورڈ دینا اسے بہت مہنگا پڑ گیا۔ رومن کے کرپٹو والیٹ کا پاسورڈ یوز کرتے ہوئے جب اغوا کاروں نے اس کا والیٹ اوپن کیا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جو رومن کو کروڑوں ڈالر کی آسامی سمجھ کر گھیر کر لائے تھے، اس رومن کا کرپٹو والیٹ خالی پڑا تھا۔ یہ وہ جھٹکا تھا جس سے اغوا کار سنبھل ہی نہ پائے۔ ان کی ساری پلاننگ زیرو ہو چکی تھی۔ دبئی جیسی کرائم فری اسٹیٹ میں انہوں نے بہت بڑا جوا کھیلا تھا، لیکن ان کے ہاتھ آیا کچھ نہیں تھا، اور ایسے میں ان کا لالچ ایک وحشت میں بدل گیا۔ انہوں نے رومن اور اینا پر بدترین تشدد شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ رومن ان سے جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنی اصل دولت کسی اور کرپٹو والیٹ میں چھپائی ہوئی ہے۔ لیکن رومن نے انہیں بتایا کہ یہی حقیقت ہے، وہ خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی لیوش لائف تو صرف ایک دھوکہ ہے، اور اغوا کار بھی یہ دھوکہ کھا چکے تھے۔ اس دھوکے نے اغوا کاروں کو مشتعل کر دیا تھا، اور انہوں نے رومن اور اینا کو اسی ولا میں قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کے ٹکڑے کیے اور انہیں فجیرہ کے علاقے میں مختلف ڈسٹ بن، جس میں ایک شاپنگ مال کے ڈسٹ بن بھی شامل تھے، ان میں پھینک دیا۔ لیکن ان کی باڈیز کے زیادہ تر پارٹس انہوں نے قریب ہی صحرا میں ریت کے نیچے دفن کر دیا۔ یہ تاوان کی غرض سے اغوا اور دوہرے قتل کی ایک بھیانک واردات تھی، جسے انجام دینے والے بھی کوئی عام انسان نہیں تھے۔ ان میں ایک سابق روسی پولیس آفیسر تھا اور 2 سابق روسی فوجی، جن کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ رومن اور اینا کے اغوا کی منصوبہ بندی کرنے والے یہی تینوں مرکزی ملزمان تھے، جبکہ ان کے 5 ساتھی اور تھے، لیکن وہ براہ راست اغوا یا قتل میں ملوث نہیں تھے۔ انہیں اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ نے ٹیلی گرام کے ذریعے ہی ہائر کیا تھا، وہی ٹیلی گرام جس کے بانی سے دوستی کا رومن نوواک دعوے دار تھا۔ ان نوجوانوں نے ہی حتا میں ولا اور گاڑی کرائے پر لی، جبکہ قتل میں استعمال ہونے والی چھریاں اور لاشوں کو چھپانے کے لیے چونا بھی انہوں نے ہی حتا میں خریدا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی 25 سال سے زیادہ عمر کا نہیں ہے، اور انہی میں سے ایک کرپٹو والیٹ سے کرنسی ٹرانسفر کرنے کا ماہر بھی تھا۔ نوواک اور اینا کو ٹھکانے لگانے کے بعد یہ پورا گینگ روس واپس چلا گیا، لیکن یہ واپسی دبئی کے راستے نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے حتا کے مقام سے عمان کی بارڈر کراس کی، اور بارڈر کراس کرنے کے بعد 7 افراد عمان سے روس چلے گئے۔ لیکن ماسٹر مائنڈ کو بھی کہانی کو گھمانا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ کہانی کھل ہی جائے گی، اور چونکہ وہ خود روسی پولیس کے ایک ایسے ہی شعبے میں کام کر چکا تھا جو قتل کے واقعات کی تفتیش کرتا ہے، اس لیے اسے معلوم تھا کہ تفتیش کرنے والوں کو کیسے گھمایا جا سکتا ہے۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ذرا اس ماسٹر مائنڈ کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ کانسٹنٹین شاک سینٹ پیٹرز برگ پولیس کا ایک سابق پولیس آفیسر جو مرڈر کیسز کی تفتیش کیا کرتا تھا، لیکن سن 2000 میں وہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا، اور گرفتاری کے وقت اس کے قبضے سے منشیات کا ایک بڑا ذخیرہ ملا تھا۔ شاخت کو اس کیس میں 15 سال کی سزا ہو گئی تھی، لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی اس نے جرم کی راہ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنی شناخت تبدیل کر لی اور لیپتوف کے نام سے زندگی گزارنے لگا۔ شاخت نے حتا سے عمان پہنچنے کے بعد 4 اکتوبر کو، یعنی قتل کی واردات کے 2 روز بعد،
رومن نواک کا موبائل فون آن کیا اور اس سے روس میں اس کے رشتہ داروں کو رومن بن کر مختلف میسیجز کیے۔ انہیں کہا کہ وہ عمان کے پہاڑی علاقے میں پھنس گیا ہے اور اسے $2 لاکھ کی فوری ضرورت ہے۔ یہ تفتیش کاروں کو الجھانے کی ایک کوشش تھی اور اس کے بعد اس نے عمان کے مختلف مقامات پر رومن کے فون کو آن اور آف کیا تاکہ ٹریکنگ کے دوران یہ لگے کہ رومن سفر میں ہے، اور پھر وہ یہی فون لے کر کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ چلا گیا اور وہاں آخری بار اس نے رومن کا فون آن کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مرڈر کیسز کی تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کی جانب سے اس جرم کی بظاہر فول پروف پلاننگ کی گئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا مجرم کہیں نہ کہیں اپنا سراغ چھوڑ ہی جاتا ہے۔ رومن اور اینا کے غائب ہو جانے کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے یعنی چند دن قبل سینٹ پیٹرز برگ میں رومن کی والدہ نے روسی پولیس سے رابطہ کیا، جس کے بعد یہ کیس انویسٹیگیٹو کمیٹی آف رشیا کے حوالے کر دیا گیا۔ CR جو قتل، فائنینشیل کرائمز اور کرائم نیٹ ورکس کے خلاف کام کرتی ہے۔ انویسٹیگیٹو کمیٹی آف رشیا کی جانب سے جب UAE حکام سے رابطہ کیا گیا اور UAE میں اس کیس کی تفتیش شروع ہوئی تو رومن کا ڈرائیور دبئی پولیس کو اس پارکنگ تک لے گیا جہاں اس نے رومن اور اینا کو ڈراپ کیا تھا اور ایک رینج روور میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے آگے دبئی پولیس نے وہ ولا اور گاڑی خود ہی تلاش کر لی۔ دبئی پولیس کو ولا اور گاڑی دونوں میں سے خون کے دھبے ملے جو فورنزک میں رومن کی بیوی اینا کے خون کے تھے۔ اسی دوران ایک شاپنگ مال کے ڈسٹ بن سے انسانی جسم کے ٹکڑے ملنے پر حتیٰ میں دبئی پولیس نے ان اسٹورز کو سرچ کیا جہاں سے چھریاں خریدی گئی تھیں، اور پھر فجیرہ کے صحرا میں ایک مقام سے رومن اور اینا کے جسم کے مزید ٹکڑے اور قریب سے ہی وہ چھریاں بھی مل گئیں جو اس جرم میں استعمال ہوئی تھی۔ لیکن اصل چیز جو دبئی پولیس کے ہاتھ لگی وہ ایک ٹی شرٹ تھی جو ملزمان جلد بازی میں ولا میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ یہ ٹی شرٹ دبئی پولیس کو ملزمان تک لے گئی اور پھر عمان کی سرحد پر CCTV کیمروں کی مدد سے ملزمان کے UAE چھوڑنے کے ثبوت بھی مل گئے، اور انہی ثبوتوں کی بنیاد پر روس کی انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2 روز قبل سینٹ پیٹرز برگ میں سابق روسی پولیس آفیسر سمیت اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ شاخت کے دیگر 2 ساتھی یوری شاریپوو اور ولادیمیر ڈیلیکن دونوں سابق فوجی ہیں اور حالیہ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ دونوں کو طبی بنیادوں پر کچھ عرصہ پہلے ہی فوج سے فارغ کیا گیا تھا، اور یہ تمام افراد اس وقت سینٹ پیٹرز برگ میں روس کی انویسٹیگیٹو ایجنسی کی حراست میں ہیں، اور روس کی عدالت نے انہیں 28 دسمبر تک ایجنسی کی تحویل میں دیا ہوا ہے۔ انہیں UAE کے حوالے کیا جائے گا یا ان کے جرم کا حساب ولادیمیر پیوٹن کے روس میں ہی ہوگا، یہ بھی واضح نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی واضح نہیں ہے کہ رومن نواک اور اس کی بیوی اینا کے قتل کی وجہ ان کی جھوٹی پرتعیش زندگی بنی یہ رومن کا ماضی۔ رومن نواک خود بھی ایک سزا یافتہ مجرم تھا۔ رومن کو 2020 میں فراڈ کے 2 الگ الگ کیسز میں 6 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ روس کی کیریسٹی جیل میں رہا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ٹرانسکرپٹ نامی ایک سافٹ ویئر پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو انویسٹمنٹ کے نام پر لوٹا۔ ایک انویسٹر سے 3.3 ملین روبل اور ایک اور انویسٹر سے 4 ملین روبل کا فراڈ کیا۔ 2023 میں رومن کو پیرول پر رہا کر دیا گیا اور رہائی کے کچھ ہی عرصے بعد رومن دبئی شفٹ ہو گیا اور دبئی سے اس نے فراڈ کا نیا دھندا شروع کر دیا۔ رومن نے ایک یوکرینی ڈیولپر سے ایک نیا کرپٹو فائنانس پلیٹ فارم بنوایا، فنٹوپیو۔ وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتا تھا کہ یہ سرمایہ کاری کرنے کا ایک محفوظ پلیٹ فارم ہے، جتنی بڑی رقم انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ منافع ملے گا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ انویسٹرز کی رقم مختلف بلاک چین پروجیکٹس میں انویسٹ کرتا ہے اور اس سے آنے والا شاندار منافع ہی انویسٹرز میں تقسیم کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک پونزی اسکیم تھی۔ اصل گیم یہ تھا کہ نئے انویسٹرز کا پیسہ پرانے انویسٹرز کو منافع کے نام پر دیا جاتا تھا۔ رومن نے انویسٹرز کا پیسہ کبھی کہیں انویسٹ کیا ہی نہیں۔ فنٹوپیو کے ذریعے فراڈ کے لیے رومن نے ٹیلی گرام کا نام بھی خوب استعمال کیا۔ وہ خود کو ٹیلی گرام کے بانی پاویل دوروف کا دوست اور ٹیلی گرام کے نائب صدر ایلیا کا ڈپٹی کہا کرتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا کرپٹو پلیٹ فارم فنٹوپیو اصل میں ٹیلی گرام کے بلاک چین ٹون سے انٹیگریٹڈ ہے، اور یہ وہ دعویٰ تھا جسے سچ جان کر لاکھوں لوگوں نے اس کے پاس
इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उनके लाखों डॉलर डूब गए। रवां साल जून 2025 में रोमन ने फिनटोपियो से रकम निकालने का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया। उसने मजमूई तौर पर तकरीबन $500 मिलियन का फ्रॉड किया। उसके मुतासरीन की फहरिस्त में इंतहाई आला सतह के लोग भी शामिल हैं, जिनमें चीन और मिडिल ईस्ट के बासर ताजिर, यूक्रेनी सिक्योरिटी इदारों के आला अहलकार और रूसी पार्लियामेंट का एक रुकन भी शामिल है। रोमन के खिलाफ सिर्फ रूस में ही नहीं, कजाकिस्तान, आर्मीनिया और जॉर्जिया में भी फ्रॉड के मुकदमात दर्ज हैं। फिनटोपियो के बाद रोमन ने फ्रॉड का नया तरीका ढूंढा था और इन दिनों वो एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने पर काम कर रहा था। वो पुराने इन्वेस्टर्स से कहता था कि पुराने नुकसान सब पूरे कर दूंगा, बस फिनटोपियो के नए कॉइन में प्री सेल में पैसे लगा दो। वो लोगों को रूस से दुबई बुला रहा था और कहता था कि आओ मैं सारे नुकसान पूरे करूंगा, मीटिंग में सब क्लियर कर दूंगा, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और आप वीआईपी हो। और ऐसे ही कुछ वीआईपी दुबई पहुंच भी गए और 2 अक्टूबर 2025 को रोमन अपनी बीवी के साथ उनसे ही मिलने के लिए निकला था, लेकिन असल में वो अपनी मौत से मिलने निकला था। रूसी वजारत दाखिला की तर्जुमान अरीना वोल्क ने इस बात की तस्दीक की है कि अगवाकारों ने रोमन के क्रिप्टो वॉलेट से रकम ट्रांसफ़र करने के लिए उस पर तशद्दुद करके उससे पासवर्ड लिया, लेकिन जब वॉलेट खाली पाया तो इश्तियाल में आकर उसे कत्ल कर दिया। लेकिन रूस में इस बात की भी तहकीकात हो रही हैं कि रोमन और ऐना का कत्ल क्या क्रिप्टो वर्ल्ड में क्राइम की सज़ा है, और क्या क्रिप्टो वर्ल्ड के बड़ों ने रोमन और ऐना की मौत का फैसला किया। क्रिप्टो वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां फ्रॉड भी होता है तो बिलियन डॉलर्स में होता है, और जहां सज़ा सिर्फ मौत है, और मौत भी इतनी भयानक कि लाशों के भी टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब तक तो यही लगता है कि रोमन बीवी समेत मारा गया, लेकिन इस्कंदर नामी एक रूसी ताजिर जिसके साथ रोमन ने 4 मिलियन रूबल का फ्रॉड किया था और रोमन ने अदालत के हुक्म पर उसे ये रकम वापस करनी थी, वो आज भी रोमन के कत्ल की इस कहानी को सच समझने के लिए तैयार नहीं है। वो समझता है कि कर्जों की अदायगी और उसके क्रिप्टो फ्रॉड के मुतासरीन से बचने के लिए रोमन ने अपने कत्ल का ड्रामा किया है, और ऐसा मुमकिन भी है। इसी क्रिप्टो वर्ल्ड में वन कॉइन के नाम से $1 बिलियन फ्रॉड हुआ था, $4 अरब का फ्रॉड। ये फ्रॉड करने वाली खातून बल्गारिया की रोजा एग्नोतोवा थी, जिसे क्रिप्टो क्वीन भी कहा जाता था, लेकिन 2017 में ये अचानक गायब हो गई और इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्रिप्टो क्वीन रूस में छुपी हो सकती है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।